اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے اور ظلم سے اپنی نفی کی ہے. جیسے حدیث میں نے بتایا کہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو قرآن میں مختلف مقامات پر اور کئی طرح سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، میں کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا اپنے بندوں پر. آئیے ایک دو آیات جو ہے دیکھتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 44 میں ذکر کرتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. شیئا، شیء کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان سمجھتے ہیں نا؟ شیء کچھ بھی، تھوڑا سا بھی. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا، تھوڑا بھی. اور ہم لوگ تھوڑا نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ زیادہ ہی ظلم کرتے ہیں. تو ہم جب ظلم کرتے ہیں تو ہم ظالم کیسے نہیں ٹھہریں گے؟ اللہ تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، 49 آیت ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ رب العالمین، تیرا رب، تیرا اللہ، احدا، احد مانے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. اب یہ لیجئے، اللہ کسی پر، ایک تو پہلے اللہ فرمایا تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا، یہ آیت بتاتی ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی پر، یعنی حتیٰ کہ جو گنہگار بندہ ہے یا جو ہے فرما بردار بندہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ جو نظام ہے ظلم کا، یہ سب کے لیے برابر ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی پر نہیں. اور ہم ہر کسی پر ظلم کرتے ہیں. آج کا زمانہ تو ایسے ہی ہے کہ ہمارے دائرے میں، ہمارے تعلقات میں جتنے لوگ ہیں، ہم تو ہر کسی پر ظلم کرتے ہیں. کسی کے ساتھ ہمارا احسان ہو سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کے ساتھ ہمارا رویہ ظالمانہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ذکر کرتا ہے، 40 نمبر کی آیت ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. یہ الفاظ پہ غور کریں، اللہ رب العالمین ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ریت. یعنی وہ چیز، اکائی، ایسی اکائی جو سب سے حقیر، سب سے چھوٹی اور سب سے معمولی ہوتی ہے. اللہ اس کی مثال دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ قاف میں آیت نمبر 29 میں وما انا بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کر دی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ہمیں حکم دیا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تمہارے اوپر بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو یہ ظلم شدید گناہ ہے، ہمیں کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم بہت خطرناک ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2578 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے قیامت میں دلوں پر چھانے والی تاریکی ہے. ظلمات کہتے ہیں یعنی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے. ظلم انتہائی ہولناکی والی چیز ہے. جو یہاں ظلم کرے گا قیامت میں ہولناکی پائے گا، شدت کو، سختی کو پائے گا قیامت میں. اس کے دل پر تاریکی چھا جائے گی اور وہ انتہائی شدت میں ہوگا، وہ شدت محسوس کرے گا اپنے ظلم کی وجہ سے. اور اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. جو چیز حرام ہے اس چیز کے ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے. حرام یہ معمولی چیز نہیں ہے، یعنی چھوٹا گناہ ہے، مکروہ ہے، کریں گے بھی تو چل جائے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. بہت بڑا مواخذہ ہوگا اس پر، ظلم بہت بڑا مواخذہ اس پر ہو سکتا ہے.